MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پاکستان سے انگلستان کی طرف عارضی ہجرت کرنے کے بہت سے فوائد ایسے تھے جو رفتہ رفتہ روشن ہوئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت واضح ہوتی چلی گئی. ان بہت سے فوائد میں سے جو خدا کی تقدیر کے مطابق ہمیں لازماً اس طرح عطا ہونے تھے جیسے بچے کو دوا دی جاتی ہے اور اس کی شفا کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی بقا کے لیے وہ دوا ضروری ہوا کرتی ہے، کیسی ہی کڑوی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس طرح ہمیں رحمتیں گھوٹ گھوٹ کے پلائیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض خدمت کے ایسے میدان نظر کے سامنے ابھرے جن کی طرف پہلے کوئی توجہ نہیں تھی. مثلاً ایک لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود مشرقی دنیا جو اشتراکی دنیا کہلاتی ہے، یعنی مشرق کا وہ حصہ جو اشتراکیت کے قبضے میں ہے، اس میں بسنے والے اربوں انسانوں کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہ کی تھی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ خوشخبری عطا فرمائی تھی کہ میں تجھے روس میں اس کثرت سے مسلمان عطا کروں گا کہ آپ نے اس نظارے کو یوں بیان فرمایا جیسے ریت کے ذرے ہوں، اور اس کے علاوہ روس کا عصا آپ کے ہاتھوں میں تھمایا گیا جو رویا میں یوں معلوم ہوا جیسے اس کے اندر دو نالی بندوق ہوتی ہے، یعنی عصا ایسا جو دور مار ہو اور دور اثر ہو. جب تک انگلستان آنے کی تقدیر یا انگلستان لائے جانے کی تقدیر ظاہر نہیں ہوئی، ان امور پر نظر ان معنوں میں تو تھی کہ یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ خوشخبریاں تھیں اور ہر احمدی کا دل مطمئن تھا کہ یقیناً یہ پوری ہوں گی. لیکن کیسے ہوں گی اور انہیں پورا کرنے کے لیے مومن کو جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ہم کیسے ادا کریں گے، ان چیزوں پر نظر نہیں تھی، نہ ان حالات میں ہو سکتی تھی. یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے کاموں میں سے ایک یہ کام کرنے کی توفیق ملی کہ اس اشتراکی مشرقی دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان کی زبانوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابیں تیار ہونا شروع ہوئیں، اور قرآن کریم کے بعض مکمل ترجمے ان زبانوں میں کرنے کی توفیق ملی اور بعض زبانوں میں اقتباسات شائع کرنے کی توفیق ملی. اسی طرح احادیث نبویہ میں سے منتخب احادیث جو ہم نے سوچا کہ اس زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور انسان کی ضرورتوں کے لحاظ سے پیاس بجھانے کے لیے اہمیت رکھتی ہیں، ان کا ترجمہ کرنے کی اور ان کی اشاعت کی توفیق ملی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت سے اقتباسات جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے مضمون سے مطابقت رکھتے تھے اور انہی کی تفسیر تھے، ان کو اس نقطہ نگاہ سے چننے کی توفیق ملی کہ ایک پڑھنے والا جب قرآن کریم کے مضامین سے گزر کر احادیث کے مضامین سے ہوتا ہوا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات تک پہنچتا ہے تو اسے پہلی دونوں تحریروں کا زیادہ لطف آنے لگے.
اور اس کا ذہن زیادہ عمدگی کے ساتھ ان کے مطالب کو پا سکے، اور اس کو یہ احساس، اس کے اندر یہ احساس قوی تر ہوتا چلا جائے کہ قرآن کریم کی تفسیر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں ہے۔ تو اس طرح ان کے درمیان ایک تطبیق پیدا کرنے کی بھی کوشش کی گئی، کسی حد تک اس کی توفیق ملی، اور پھر ان کے تراجم کیے گئے اور کتابیں اشاعت کے لیے تیار ہوئیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن کچھ علم نہیں تھا کہ ان کتابوں کو، اس لٹریچر کو ان ملکوں تک پہنچانے کے سامان کیسے میسر آئیں گے۔ صرف یہی نہیں، اور بھی بہت سے مضامین پر رسالے شائع کیے گئے، تراجم تیار کیے گئے اور ان کی طباعت کروائی گئی۔ آپ شاید ہی اندازہ کر سکیں کہ یہ کام کتنا مشکل تھا اور کتنا ذمہ داری کا کام تھا، کیونکہ صحیح آدمی کی تلاش کرنا اور اس سے رابطہ کرنا اور اس کو تیار کرنا کہ ان کتب کا ترجمہ کرے یا ان رسائل کا ترجمہ کرے، اور پھر یہ نگاہ رکھنا کہ وہ ترجمہ درست اور اصل کے مطابق ہے، جبکہ ہم خود ان زبانوں سے نابلد ہیں۔ اس کے لیے متبادل ماہرین کی تلاش کرنا، ایسے جن میں سے بہتوں کی عربی پر بھی نظر ہو اور اسلام کی اصطلاحات سے بھی واقف ہوں، یہ ایک بہت ہی وسیع کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی سے اس کو آسان فرمانا شروع کر دیا۔ ہمارے ایک نوجوان اسلام آباد میں روسی زبان سیکھ رہے تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے وقف کیا اور میں نے اسے قبول کر لیا، اور پھر وہ یہاں انگلستان تشریف لے آئے، اور مسلسل اس کے بعد سے ان کے ذریعے سے ہمارے رابطے وسیع ہونے شروع ہوئے۔ پہلا کام روسی زبان میں قرآن کریم کے ترجمے کا کام تھا، اور اس کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دے رہے تھے۔ اگرچہ روسی زبان تو، ان کا نام خاور صاحب ہیں، خاور صاحب کہلاتے ہیں، روسی زبان تو یہ کچھ سیکھ چکے تھے، لیکن اتنا عبور کہ قرآن کریم کا ترجمہ کر سکیں اور ذمہ داری سے کر سکیں، یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ لیکن ابتدائی کاموں میں مومد اور مددگار بہت ثابت ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اور سامان پیدا فرما دیا، اور یہ چند مثالیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح خدا کی تقدیر کام کرتی ہے۔ بندوں کے ہاتھ حرکت تو کرتے ہیں، مگر خدا کے ہاتھوں میں بندوں کے قدم آگے تو اٹھتے ہیں، لیکن خدا کی طاقت سے آگے اٹھتے ہیں، اور تمام وہ امور جو دین کے لیے سر انجام دینے کی توفیق ملتی ہے، ان پر جب آپ آفاقی نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو جا بجا خدا تعالیٰ کی تقدیر کار فرما دکھائی دیتی ہے، نظر آنے لگتی ہے کہ کس طرح کس موقع پر خدا کی تقدیر نے کیا سامان پیدا فرمایا۔ چنانچہ انگلستان میں، چونکہ انگلستان میں روسی زبان کا ایسا ماہر ملنا جو عربی کا بھی ماہر ہو یا دینی اصطلاحات کو سمجھتا ہو، یہ بہت مشکل کام تھا۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہندوستان سے ایک ایسا ماہر احمدی عالم مل گیا جس نے روس میں روسی زبان میں پی ایچ ڈی کیا تھا۔ ان کے والد صاحب اتفاق سے کراچی ان دنوں میں تشریف لائے جن دنوں میں میں بھی وہاں گیا ہوا تھا، اور ان سے چند مجالس ہوئیں، اور ان کا، وہ ویسے تو بڑے مخلص فدائی آدمی تھے، لیکن اس کے بعد ان کے دل میں غیر معمولی طور پر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میرا یہ بیٹا جو روسی زبان سیکھ کے آیا ہے، یہ بھی دین کی خدمت میں آئے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خط لکھنے شروع کیے کہ یہ تو دین سے بالکل بے بہرا ہو چکا ہے،
خالی ہو کے واپس لوٹا ہے، اور میری بڑی تمنا ہے کہ کسی طرح یہ خدمت دین میں کام آئے۔ چنانچہ ان کے لیے دعا کی بھی توفیق ملی، ان سے رابطہ بھی ہوا، اور وہ پروفیسر صاحب خود انگلستان تشریف لائے، اپنا وقت کیا، اور ان کی کایا پلٹ گئی۔ وہ جن کو ان کے والد کہتے تھے کہ مجھے ان کا دل خالی دکھائی دیتا ہے، وہ نور ایمان سے بھر گیا، اخلاص سے بھر گیا۔ بہت ہی انہوں نے وقت قربان کیا، اور لمبا عرصہ یہاں بھی ٹھہرے، اور واپس جا کے بھی مسلسل قرآن کریم کے روسی ترجمے پر محنت کی۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں بعض پروفیسروں کو دکھانے کی توفیق ملی تاکہ وہ اسے اور چمکائیں، اور زبان کے لحاظ سے کچھ سقم رہ گئے ہوں تو ان کو دور کریں۔ اس رنگ میں خدا تعالیٰ نے ہمیں مختلف تراجم کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور جیسا کہ میں نے مثال دی ہے، خود بخود سامان مہیا فرماتا رہا ہے۔ خاور صاحب، کلیم خاور نام ہے ان کا، یہ کسی اور کام کے سلسلے میں کسی پروفیسر سے ملنے جاتے ہیں، وہاں ان کا ایک دوست پروفیسر مشرقی یورپ کا کسی زبان کا ماہر آ جاتا ہے، تعارف ہوتا ہے تو اچانک ہی ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو آپ کی تلاش تھی۔ اور اس طرح ایک انسان کی تلاش کی دوسرا انسان مدد کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ رابطے اس طرح پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں گویا مقدر تھے، معین طور پر ان کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اور ان سارے امور پر جب آپ نگاہ ڈالیں تو کوئی احمق سے احمق آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، اگر اس کے دل میں سچائی کا شائبہ ہو، کہ یہ سارے بے شمار اتفاقات ہیں، یہ تقدیر مہرے چل رہی تھی، اور اس تھوڑے سے عرصے میں حیرت انگیز طور پر کثرت کے ساتھ مشرقی یورپ کی زبانوں میں اسلام کا لٹریچر تیار کرنے کی توفیق ملی، روسی زبان میں لٹریچر تیار کرنے کی توفیق ملی، چینی زبان میں لٹریچر تیار کرنے کی توفیق ملی، اور ہم انتظار میں بیٹھے رہے کہ اب دیکھیں خدا آئندہ کیا سامان کرتا ہے۔ بہت بڑی بڑی دیواریں رستے میں حائل تھی، لیکن اب دیکھیں کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ دیواریں ٹوٹنی شروع ہو گئیں۔ جب دیواریں برلن گر رہی تھی اور ٹیلی ویژن پر لوگ دیکھ رہے تھے اور عجیب عجیب رنگ میں اپنی خوشیوں کے اظہار کر رہے تھے اور جوش کا اظہار کر رہے تھے، میرا دل اللہ کی حمد کے ترانے گا رہا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی خاطر دیواریں برلن گرائی جا رہی ہے، میں جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی خاطر دیواریں برلن گرائی جا رہی ہیں، اور اب اسلام کے ان ملکوں میں پھیلنے کے دن آ رہے ہیں، اور وہ تیاریاں جو خدا کی تقدیر نے ہم سے کروائی تھی وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ان کو خدا تعالیٰ نے اس رنگ میں مکمل فرمایا اور ایسے وقت میں مکمل فرمایا جبکہ دوسری طرف سے روکیں توڑنے کے سامان بھی تیار تھے، اور جو ہی ہم یہاں خدمت کے لیے تیار ہوئے، خدا تعالیٰ نے وہ حائل روکیں ساری دور کرنی شروع کر دی۔ یہ وہ زندہ خدا ہے جو احمدیت کا خدا ہے، جس نے ہمیشہ احمدیت کی پشت پناہی فرمائی ہے اور ہر قدم پر ہماری مدد فرمائی ہے۔ کون دنیا کی طاقت ہے جو اس خدا کی محبت ہمارے دل سے نوچ کر پھینک سکتی ہے؟ کون ہے جو ہمارے دل میں شکوک پیدا کر سکتا ہے؟ ہم اس خدا کی تقدیر کو روز مرہ ہمیشہ ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں، مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں، کبھی کبھی مختلف بکھری ہوئی صورتوں میں ظاہر دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ان صورتوں کا اجتماع ہوتا دیکھتے ہیں، اور ایک نہایت ہی خوبصورت منظم شکل نظر آتی ہے ان تدبیروں کی۔ اور اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم بعض باتوں سے غافل ہوتے ہیں، ہمارا خدا واقعی جاگتا ہے اور واقعی ان کاموں کو ہمارے لیے کرتا ہے جن کاموں سے ہم غافل ہوتے ہیں، جن کاموں کو کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہوتی۔ بس ایک طرف خدا کی تقدیر نے وہ کام ہمارے لیے آسان کر دیے جو کام بہت مشکل تھے، اور اب بھی جب ماہرین ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو یقین نہیں کرتے کہ اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے حیرت انگیز کام کیسے سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ لیکن ان کو نہیں پتا کہ دراصل یہ اللہ کی قدرت کا ہاتھ ہے، اس کی محبت اور رافت اور شفقت کا ہاتھ ہے جو ہر مشکل کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اب جو نئے سامان پیدا ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے
اب اسلام کے غلبے کا یہ دوسرا دور بڑی تیزی کے ساتھ اثر پذیر ہو جائے گا۔ دوسرے دور سے مراد آخرین کا دور ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اور تیزی کے ساتھ اثر پذیر ہونے سے مراد میری یہ ہے کہ اب اس رفتار میں مزید تیزی پیدا ہوگی، اور وہ علاقے جو اب تک خالی تھے اور وہ دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان علاقوں کی تعداد باقی دنیا کے علاقوں سے اگر زیادہ نہیں تو بہت کم بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہی علاقوں میں سارے چین کی آبادی شامل ہے، سارے روس کی آبادی شامل ہے، سارا مشرقی یورپ ہے، پھر اور ایسی مشرقی طاقتیں ہیں یا مشرقی ممالک ہیں جو اشتراکیت کے دام میں آئے ہوئے ہیں، تو بہت بڑی وسیع آبادی ہے، نصف دنیا کے قریب ایسی انسانوں کی آبادیاں ہیں جن تک پہلے اسلام کا پیغام پہنچنے کے کوئی سامان نہیں تھے۔ تو اس لیے جہاں ان باتوں کو دیکھ کر دل شکر اور حمد سے بھر جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے یہ کام خدا ہی کے ہیں، خدا ہی نے کرنے ہیں، وہاں ذمہ داریوں کا احساس بھی بڑھتا ہے، اور انسان کی یہ تقدیر سامنے آ جاتی ہے کہ ایک بوجھ اترتا ہے تو دوسرا سر پر آ جاتا ہے، ایک مشکل آسان ہوتی ہے تو دوسری مشکل سر پر آن پڑتی ہے۔ اب فکر اس بات کی ہے کہ ان نئے کھلتے ہوئے راستوں میں داخل کرنے کے لیے وہ کون سی فوج ہے ہمارے پاس جس سے ہم کام لیں گے، اور وہ کون سے ایسے واقفین ہیں جو ان نئی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ سر دست تو ہمارے پاس ان زبانوں کے ایسے ماہرین نہیں ہیں جو وہاں پہنچ کر خدمتیں سر انجام دے سکیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلے دور میں تو ہمیں اشاعت لٹریچر کے ذریعے وہاں دلوں کو آمادہ کرنا ہوگا، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بارہا توجہ دلائی ہے، باہر کی دنیا کے وہ لوگ جن میں ان ملکوں کے باشندے نقل مکانی کر کے بس چکے ہیں، ان کا بہت بڑا کام ہے کہ ان سے روابط پیدا کریں، ان سے تعلقات بڑھائیں، اور انہی میں سے وہ مجاہدین تلاش کریں جو خدا تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ اپنے اپنے ممالک میں خدمت دین کے جذبے سے بھر جائیں اور اپنی زندگیاں پیش کریں۔ پھر ان کو تھوڑی بہت تعلیم دے کر جس حد تک بھی ان کی ابتدائی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، ہم ان کو اپنے اپنے وطنوں میں واپس بھجوا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو واقفین نو کی فوج ہے، اس پر آئندہ 20 سال تک بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں، اور اس پہلو سے میں جماعت کے اس حصے کو نصیحت کرتا ہوں جس کو خدا تعالیٰ نے وقف نو میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی، کہ وہ تحریک جدید کی ہدایات کے مطابق اپنے بچوں کی تیاری میں پہلے سے زیادہ بڑھ کر سنجیدہ ہو جائیں، اور بہت کوشش کر کے ان واقفین کو خدا تعالیٰ کی راہ میں عظیم الشان کام کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کریں۔ بچے تیار کرنا خدا کی خاطر اس سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جتنا لوگ عید پر قربانی کے لیے جانور تیار کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں تو یہ رواج ہے کہ بعض لوگ دوسری نیکیاں کچھ کریں یا نہ کریں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن عید کے قربانی کے لیے مینڈا بڑے پیار سے پالتے ہیں اور بہت بہت اس پر خرچ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہیں جو مزدور بھی جو اپنے بچوں کا پیٹ پوری طرح پال نہیں سکتے، لیکن اپنے مینڈے کو چنے ضرور کھلائیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کرنا ہے، اور پھر اسے سجاتے ہیں اور اس پر کئی قسم کے زیور ڈالتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، رنگ دیتے ہیں اس کو مختلف رنگ میں، اور جب وہ قربانی کے لیے لے کے جاتے ہیں تو بہت ہی سجا کر جس طرح دلہن جا رہی ہو اس طرح وہ سجا کر لے کے جاتے ہیں۔ یہ بچے
قربانی کی مینڈے سے بہت زیادہ عظمت رکھتے ہیں، اور ان کے ماں باپ کو اس سے بہت زیادہ محبت سے ان کو خدا کے حضور پیش کرنا چاہیے، جتنی محبت سے ایک بکرا ذبح کرنے والا، خدا کی راہ میں بکرا ذبح کرنے والا اس کی تیاری کرتا ہے یا مینڈے کی تیاری کرتا ہے۔ ان کا زیور کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، تقویٰ ہی سے سجائے جائیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ان واقفین نو کو بچپن ہی سے متقی بنائیں اور ان کے ماحول کو پاک اور صاف رکھیں، ان کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کریں جن کے نتیجے میں ان کے دل دین سے ہٹ کر دنیا کی طرف مائل ہونے لگ جائیں۔ پوری توجہ ان پر اس طرح دیں جس طرح ایک بہت ہی عزیز چیز کو ایک بہت عظیم مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا، اور تقویٰ اس طرح ان کے دل میں بھر دیں کہ پھر یہ آپ کے ہاتھ میں کھیلنے کی بجائے براہ راست خدا کے ہاتھ میں کھیلنے لگے۔ اور جس طرح ایک چیز دوسرے کے سپرد کر دی جاتی ہے، تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ یہ بچے شروع ہی سے خدا کے سپرد کر سکتے ہیں، اور درمیان کے سارے واسطے اور سارے مراحل ہٹ جائیں گے۔ رسمی طور پر تحریک جدید سے بھی واسطہ رہے گا اور نظام جماعت سے بھی واسطہ رہے گا، مگر فی الحقیقت بچپن ہی سے جو بچے آپ خدا کی گود میں لا ڈالیں، خدا خود ان کو سنبھالتا ہے، خود ہی ان کا انتظام فرماتا ہے، خود ہی ان کی نگہداشت کرتا ہے، جس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا نے نگہداشت فرمائی۔ آپ لکھتے ہیں، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار۔ آپ نے یقیناً بڑی وسیع نظر سے اور گہری نظر سے اپنے ماضی کا مطالعہ کیا ہوگا، تب جا کر اس شعر کا مضمون آپ کے دل سے حویدہ ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا بچپن میں دودھ پیتے کے زمانے تک بھی، جہاں تک یادداشت جاتی ہو، کہ ابتدا ہی سے خدا کا پیار دل میں تھا، خدا کا تعلق دل میں تھا، ہر بات میں خدا حفاظت فرما رہا تھا، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا تھا، اور جس طرح ایک طفل شیر خوار ماں کی گود میں ہوتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ اے خدا، میں تو ہمیشہ تیری گود میں رہا۔ بس ان بچوں کو خدا کی گود میں دے دیں، کیونکہ ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں اور کام بہت زیادہ ہیں۔ ہماری تعداد کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی ان قوموں کی تعداد کے مقابل پر جن کو ہم نے اسلام کے لیے فتح کرنا ہے۔ ہماری عقلیں، ہمارے علوم، ہماری دنیاوی طاقتیں ان قوموں کی عقلوں اور علوم اور دنیاوی طاقتوں کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی جن کو ہم نے خدا کے لیے فتح کرنا ہے۔ بس ایک ہی راہ ہے اور صرف ایک راہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو اور اپنے واقفین کے وجود کو خدا کے سپرد کر دیں اور خدا کے ہاتھوں میں کھیلنے لگیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کوئی چیز خواہ کیسی بھی کمزور کیوں نہ ہو، اگر وہ طاقتور کے ہاتھ میں ہو تو حیرت انگیز کام دکھاتی ہے۔ کوئی چیز کیسی ہی بے عقل کیوں نہ ہو، اگر صاحب فہم و عقل کے ہاتھ میں ہو تو اس سے عظیم الشان کام لیے جا سکتے ہیں۔ ہم تو محض مہرے ہیں، اور اس حیثیت کو ہمیشہ سمجھنا اور ہمیشہ پیش نظر رکھنا احمدی کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، شطرنج کھیلنے والے ان مہروں سے کھیلتے ہیں جن میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ ایک گھر سے اٹھ کر دوسرے گھر تک جا سکے۔ عقل کا کیا سوال، شعور کا ادنا احساس بھی موجود نہیں ہوتا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ کس گھر میں جانا ہماری بقا کے لیے ضروری ہے اور کس گھر میں جانا شکست کا اعلان ہوگا۔ بے جان بے طاقت مہرے جو ہل بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایک صاحب فہم اچھا شاطر شطرنج کا ماہر ان کو اس طرح چلاتا ہے کہ بڑے سے بڑے عقل والوں کو بھی شکست دے دیتا ہے، اور شکست اور فتح کا فیصلہ ان بے جان مہروں کی بساط پر ہو رہا ہوتا ہے۔
جو نہ طاقت رکھتے ہیں نہ عقل رکھتے ہیں. اس خدا کے عظیم کام بھی اسی طرح چلتے ہیں. ہم ان بے جان مہروں کی طرح ہیں. ہمارے سامنے بھی کچھ مہریں ہیں، لیکن ان مہروں کی طاقت شیطان کے ہاتھ میں ہے، بے خداؤں کے ہاتھ میں ہے. اور کچھ مہرے ایسے بھی ہیں جو خود خدا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور خود چلتے ہیں اور خود سوچنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں. اس کے مقابل پر ہم وہ بے جان مہرے ہیں جن میں نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی دماغ ہے، مگر ہم اپنے خدا کے ہاتھ میں ہیں. یہ احساس انکساری جو سچا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو انکساری کی خاطر گرا کر پیش کی گئی ہو. امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے مقابل پر ہماری حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے. ہاں، خدا اگر ہم چاہے اور وہ ہم سے کام لینا شروع کرے اور ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں تو یہ شطرنج کی بازی یقیناً اسلام کے حق میں جیتی جائے گی. کوئی دنیا کی طاقت اس بازی کو الٹا نہیں سکتی اسلام کے خلاف. اس پہلو سے ان بچوں کی تیاری کی ضرورت ہے، ان کو خدا کے سپرد کریں. اور جہاں تک تحریک جدید کا ان پر نظر رکھنے کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، ان کو میں نے ہدایات دی ہیں، وہ تیاری بھی کر رہے ہیں. مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ اس تیاری میں دیر نہ کر دیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی تو چھوٹے بچے ہیں، اب انہوں نے بڑے ہونا ہے. حالانکہ بچپن ہی سے بچوں کو سنبھالیں گے تو وہ سنبھالے جائیں گے. جب غلط روش پر بڑے ہو گئے تو اس غلط روش کو بعد میں درست کرنا بہت ہی محنت کا اور جان جوکھوں کا کام بن جاتا ہے. یہ وقت ہے کہ جب یہ نرم کونپلیں ہیں، اس وقت ان کو جس ڈھب پر چاہیں یہ چل سکتی ہیں. اس وقت ان کی طرف توجہ کریں اور اس وقت ان کو سنبھالیں، اور ساری دنیا میں ہر واقف زندگی پر جماعت کے نظام کی، واقف نو کی زندگی پر جماعت کے نظام کی نظر رہنی چاہیے، اور ان کے والدین سے رابطے ہونے چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک زندہ نظام کے ہاتھ میں ہیں جس کے ذریعے خدا کی تدبیر کار فرما ہے، خدا کی تقدیر کار فرما ہے. یہ احساس بہت ضروری ہے. یہ احساس تبھی پیدا ہوگا جب تحریک جدید کا مرکزی نظام ان لوگوں سے فعال اور زندہ رابطے رکھے گا اور خبریں لے گا کہ بتاؤ خدا کے اس بچے کا کیا حال ہے جو تم نے خدا کے سپرد کر دیا ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تمہارے گھر میں خدا کا مہمان ہے. ویسے تو سب خدا کے ہیں، لیکن ایسا مہمان ہے جس کو خدا کے لیے تم تیار کر رہے ہو. کیا سوچ رہے ہو، کس طرح ان کی پرورش کر رہے ہو، ہمیں بتایا کرو. ہمیں اس کے حالات سے باخبر رکھو، اس کی صحت سے باخبر رکھو، اس کے چال ڈھال، اس کے انداز سے باخبر رکھو، اور باقاعدہ ان کو ہدایتیں دیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس بچے سے یہ کام لو اور اس بچے سے یہ کام لو. اس ضمن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے خصوصیت سے جو مغربی دنیا میں وقف ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دوسری دنیا کے بچوں کے مقابل پر یہ بہت زیادہ سہولت حاصل ہے کہ وہ مختلف زبانیں سیکھ سکیں. زبانیں سیکھنا بہت مشکل کام ہے اور بچپن ہی سے شروع ہونا چاہیے، اور زبانیں سکھانا بھی بہت ہی مشکل کام ہے، اور بڑے بڑے ماہرین کی ضرورت ہے جنہوں نے زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر رکھی ہوں، اور بڑی بڑی وسیع تحقیقات میں وہی نہیں بلکہ ان کے بہت سے ساتھی بھی ایک لمبا عرصہ تک مصروف رہے ہوں. ایسی سہولتیں مغرب کے ترقی یافتہ ممالک میں میسر ہیں. اس پہلو سے تحریک جدید کو چاہیے کہ مشرقی یورپ اور اشتراکی دنیا کے ان ممالک کے لیے جہاں عموماً مغربی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور پھر چین کے لیے اور دوسرے کوریا، شمالی کوریا اور ویتنام وغیرہ کے لیے جہاں مشرقی زبانیں بولی جاتی ہیں، معین طور پر بچوں کو ابھی سے نشان لگا دیں، جس کو انگریزی میں ایئر مارک کرنا کہتے ہیں. اور اگر فی الحال ان کی نظر میں 10 کی ضرورت ہے تو 20 یا 30 تیار کریں.
اب یہ تو اعداد و شمار دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ کس ملک کے لیے کتنے بچے تیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی سے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا اگر پولینڈ کے لیے ہم نے کچھ بچے تیار کرنے ہیں تو ایسے ممالک سے جہاں پولش زبان سیکھنے کی سہولت ہے واقفین بچے لینے چاہیے۔ جرمنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کافی تعداد میں موجود ہے، اور جرمنی کی جماعت چونکہ اللہ کے فضل سے قربانی میں بھی بہت پیش ہے، وہاں ایک بڑی تعداد ایسے جوڑوں کی ہے جنہوں نے اپنے بچے وقف کیے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسے بچوں سے جو کسی خاص زبان سیکھنے کی سہولت رکھتے ہوں وہی کام لینے چاہیے جو ان کے مناسب حال ہیں۔ اس پہلو سے اور بھی بہت سی ایسی زبانیں ہیں جن کا جرمنی سے تعلق ہے، اور جرمن قوم ان سے پرانے تاریخی روابط رکھتی ہے۔ پھر انگلستان میں بھی بہت سی زبانوں میں سیکھنے کا انتظام ہے، یہاں بھی کچھ بچے خاص زبانوں کے لیے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ شمالی یورپ میں اسکینڈینیویا میں بھی بعض خاص زبانوں کے سیکھنے کا انتظام باقی جگہوں سے زیادہ ہے، وہاں خصوصیت سے بعض گروہ بعض خاص ملکوں کے لیے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ غرض کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو عمومی نظر سے دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تفصیلی نظر سے سب بچوں پر نظر ڈالتے ہوئے لڑکوں پر اور لڑکیوں پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے فلاں ملک کے لیے 10 یا 20 یا 30 واقفین زندگی تیار کرنے ہیں، ان میں سے اتنی لڑکیاں ہوں گی جو علمی کاموں میں گھر بیٹھے خدمت دین کر سکتی ہوں، ان کو اس خاص طرز سے تیار کرنا ہوگا۔ اتنے لڑکے ہوں گے جن کو ہم نے ان میدانوں میں آگے جھونکنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ۔ پھر ان کو صرف وہی زبان نہیں چاہیے جس زبان کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے، بلکہ اردو زبان کی بھی شدید ضرورت ہوگی، تاکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لٹریچر خود اردو میں پڑھ سکیں۔ عربی زبان کی بنیادی حیثیت ہے، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ عربی میں ہے، عربی زبان بھی سکھانے کی ضرورت پڑے گی۔ بس 3 زبانوں تو تو کم سے کم ہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی زبان سیکھے تو چاہے جتنی چاہے سیکھے، لیکن 3 زبانوں سے کم کا تو سوال ہی نہیں۔ اس لیے یہ بھی بتانا ہوگا کہ جہاں تم پولش سیکھ رہے ہو یا ہنگیرین سیکھ رہے ہو یا چیکوسلوواکین سیکھ رہے ہو یا پولش سیکھ رہے ہو یا رومانین سیکھ رہے ہو یا البینین سیکھ رہے ہو، ساتھ ساتھ لازماً تمہیں اردو اور عربی بھی سیکھنی ہوگی۔ اور اس کے بھی جہاں تک میرا علم ہے ان ممالک میں انتظامات موجود ہیں، اگر نہیں ہیں تو تحریک جدید کو تو میں آغاز ہی سے یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اردو اور عربی سکھانے کے لیے ویڈیو کیسٹس تیار کریں، اور آسان طریق پر ایسی ویڈیو تیار کریں جن کا جماعت کے لٹریچر سے تعلق ہو اور اسلامی اصطلاحیں اس میں استعمال ہوتی ہوں۔ کیونکہ اگر ہم بازار سے بنی بنائی زبانیں سیکھنے کی ویڈیوز لیں یا آڈیو کیسٹس لیں تو جو زبان اس میں سکھائی جاتی ہے وہ اکثر ہمارے کام کی نہیں ہے۔ اس میں یہ تو وہ تو یہ بتائیں گے کہ پورک کس طرح مانگا جائے گا اور شراب کس طرح مانگی جائے گی اور ہوٹل میں کس طرح جا کے ٹھہرنا ہے اور ناچ گانے کے گھروں کی تلاش کس طرح کرنی ہے۔ روزمرہ کی اپنی زندگی کے مطابق انہوں نے زبان سے بنائی ہوئی ہے، اس زبان سے ہمارے بچوں کو تبلیغ کرنے کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے زبان کا ڈھانچہ تو وہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس زبان کو معنی خیز الفاظ سے بھرنے کا کام لازماً جماعت کو خود کرنا ہوگا، اور وہ ایک خاص منصوبے کے مطابق ہوگا۔ تو دیر ہو رہی ہے، اب یہ بچے کھیلنے لگ گئے، ان کی بعض دفعہ تصویریں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو 4 سال پہلے بچہ پیدا ہوا تھا جو وقف زندگی تھا، اب وہ باتیں کرتا، دوڑتا پھرتا، اور ان کے ماں باپ بڑی محبت کے ساتھ ان کی تصویریں بھجواتے، اور بعض دفعہ وہ اپنے ہاتھ سے چھوٹے موٹے خط بھی لکھتے ہیں مجھے، بعض ایسے بھی خط لکھتے ہیں کہ
شروع سے آخر تک صرف لکیریں ڈالی ہوتی ہیں اور بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے خط لکھا ہے، اور مگر بڑا مزہ آتا ہے اس خط کا، کیونکہ ایک واقعی زندگی کو شروع سے ہی خلیفہ وقت سے محبت پیدا کرنے کا ایک یہ بھی گر ہے، اس کے دل میں محبت ڈالنے کا کہ ذاتی تعلق پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ کام تو ہو رہے ہیں، لیکن جلدی اس بات کی ہے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے جو ٹھوس تیاری ہونی چاہیے اس میں مجھے ڈر ہے کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ اس لیے اس کام کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور جب تک تحریک جدید معین طور پر واقفین زندگی کو مطلع نہیں کرتی کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، دو کام تو ان کو پتہ ہی ہیں، یعنی دو نہیں، ایک تین۔ اول تقویٰ کی بات میں نے کی ہے، بچپن سے ان کے دل میں تقویٰ پیدا کریں اور خدا کی محبت پیدا کریں، اور دو زبانیں جو سیکھنی ہیں، عربی اور اردو، وہ تو سب پر قدر مشترک ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں، کوئی امتیاز نہیں۔ ہر احمدی واقف نو عربی بھی سیکھے گا اور اردو بھی سیکھے گا۔ اس پہلو سے جہاں جہاں انتظامات ہو سکتے ہیں وہاں وہ انتظامات کریں اور تیاری شروع کر دیں۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے، اور یہ جب میں نے یہ سوچا کہ ہم تو خدا تعالیٰ کے ہاتھوں میں بے طاقت اور بے عقل وہ مورے ہیں جیسے شطرنج کی بازی پہ کھیلے جاتے ہیں، مجھے اپنی ایک پرانی رویا یاد آ گئی جس کا آج کل کے حالات سے تعلق ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی تھی یا نہیں، لیکن وہ ہے دلچسپ، اور اب اس کی جو تعبیر ظاہر ہوئی ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ جن دنوں میں ایران کا انقلاب آ رہا تھا، ابھی شروع ہوا تھا، 1977-78 کی بات ہے، افغانستان میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ایران میں، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ میں نے رویا میں دیکھا کہ میں ایک جگہ نظارہ کر رہا ہوں، لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود گویا میں اس کا حصہ نہیں ہوں، موجود بھی ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، لیکن بطور نظارے کے مجھے یہ چیز دکھائی جا رہی ہے۔ گول دائرے میں، ایک بڑے وسیع گول دائرے میں نوجوان کھڑے ہیں، اور وہ باری باری عربی میں بہت ہی ترنم کے ساتھ ایک فقرہ کہتے ہیں، اور پھر انگریزی میں گانے کے انداز میں اس کا ترجمہ بھی اسی طرح ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور باری باری اس طرح عدلتا بدلتا ہے منظر، پہلے اردو، پہلے عربی، پھر انگریزی، پھر عربی، پھر انگریزی۔ اور وہ فقرہ جو اس وقت یوں لگتا ہے جیسے قرآن کریم کی آیت ہے، لا یعلم الا ہو، لا یعلم الا ہو، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ اور یہ جو مضمون ہے یہ اس طرح مجھ پر کھلتا ہے کہ نظارے دکھائے جا رہے ہیں، میں نے جیسا کہ کہا ہے میں وہاں ہوں بھی اور نہیں بھی۔ ایک پہلو سے سامنے یہ گا رہے ہیں نوجوان، اور پھر میری نظر پڑتی ہے عراق کی طرف، شام مجھے یاد ہے، عراق یاد ہے، اور پھر ایران کی طرف، پھر افغانستان، پھر پاکستان، مختلف ملک باری باری سامنے آتے ہیں، اور مضمون دماغ میں یہ کھلتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو عجیب واقعات رونما ہو رہے ہیں، جو انقلابات آ رہے ہیں، ان کا آخری مقصد سوائے خدا کے کسی کو پتہ نہیں۔ ہم ان کو اتفاقی تاریخی حادثات کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اتفاقاً رونما ہونے والے واقعات ہیں، مگر رویا میں جب وہ یہ مل کے گاتے ہیں تو اس سے یہ تاثر زیادہ قوی ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ اتفاقاً الگ الگ ہونے والے واقعات نہیں ہیں، بلکہ واقعات کی ایک زنجیر ہے جو تقدیر بنا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ لا یعلم الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کا ہاتھ یہ تقدیر بنا رہا ہے۔ تو یہ وہ رویا تھی جو چودھری انور حسین صاحب ان دنوں میں تشریف لائے، ان کو بھی میں نے سنائی، بعض اور دوستوں کو بھی،
کہ یہ کچھ عجیب سی بات ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی بڑے بڑے عظیم واقعات ان واقعات کے پس پردہ رونما ہونے والے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے. ہم جو اندازے کر رہے ہیں سیاسی, یہ کچھ اور ہیں, جو اصل مقاصد ہیں خدا کے وہ کچھ اور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ روس کی تبدیل شدہ پالیسی کا گہرا تعلق ہے. کچھ سبق انہوں نے وہاں سیکھے ہیں, کچھ اور ایسی باتیں ان تجربوں میں ظاہر ہوئی ہیں جن کے نتیجے میں یہ بات کے عظیم انقلابات پیدا ہونے شروع ہوئے. بس یہ جتنے بھی واقعات آج کی دنیا میں رونما ہو رہے ہیں, ایک دنیا کا مورخ, ایک دنیا کا سیاستدان ان کو اور نظر سے دیکھتا ہے اور فہم سے سمجھتا ہے. مومن کے لیے تو ہر انگلی خدا کی تقدیر کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے, اور مومن ان سے اور پیغام لیتا ہے اور ان پیغاموں کی روشنی میں اپنے آپ کو مستعد کرتا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. بس خدا کی انگلی جو اشارے کر رہی ہے وہ اب واضح تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ اشارے یہ ہیں کہ آگے بڑھو اور ساری دنیا کو محمد مصطفیٰ کے لیے فتح کر لو, کیونکہ آج یہ دنیا اپنے دروازے تمہارے لیے کھول رہی ہے. بس اے اسلام کے جالو اور اے خدمت دین کا دعویٰ کرنے والو, ان مواقع سے فائدہ اٹھاؤ اور آگے بڑھو اور تمام دنیا کو اسلام اور اسلام کے خدا کے لیے سر کر لو. خدا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.